کل ہم نے مسلم ریوائولسٹ میں شیخ احمد سرہندی کو ڈسکس کیا تھا. (1564 to 1624). اس کے بعد دوسرا جو ہمارے پاس ہے وہ ہیں شاہ ولی اللہ. He was born in 1703 and died in 1762. شاہ ولی اللہ یہ بھی مسلم ریوائولسٹ ہیں اور اس نے بھی مغل دور کے اندر اسلام کے ریوائول کے لیے ٹھیک ہے اور اسپریچویلٹی کے لیے بہت سارا کام کیا. اس کا جو اصل نام تھا وہ تھا قطب الدین شاہ اور اس کو ٹائٹل دیا گیا محدث دہلوی. ٹھیک ہے یہ کیونکہ دہلی کے رہنے والے تھے ٹھیک ہے اور حدیث میں اس کی بہت زیادہ کنٹریبیوشن تھی اسلام کے پروموشن میں تو اس کو محدث دہلوی بھی کہا جاتا تھا. شاہ ولی اللہ کے جو امپورٹنٹ کام ہیں اس میں سے ایک یہ ہے کہ فار دا فرسٹ ٹائم ہی ٹرانسلیٹڈ ہولی قرآن ان پرشین لینگویج. اور بعد میں اس کا جو بیٹا تھا رفیع الدین اس نے اردو لینگویج میں ہولی قرآن کو ٹرانسلیٹ کیا. تو ایک کنٹریبیوشن تو اس کی یہ بہت زیادہ تھا. اس کا جو فادر تھا اس کا مدرسہ رحیمیہ بہت فیمس تھا. عبد الرحیم اس کا فادر تھا اور مدرسہ رحیمیہ اسی میں شاہ ولی اللہ پڑھا بھی ہے اور اس کے بعد تقریباً 12 سال اس نے وہاں پر ٹیچنگ بھی کی ہے. اور شاہ ولی اللہ کا جو فادر ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اورنگزیب کے ٹائم میں اس نے فتوی عالمگیری دیا تھا. اورنگزیب کے ٹائم میں اورنگزیب نے فتوی عالمگیری ایک بک تھی which was the book of law. تو اس بک کو لکھنے میں ہیلپ کی تھی شاہ ولی اللہ کے فادر عبد الرحیم نے. تو چونکہ یہ ایک ریوائولسٹ تھا اور یہ ابھی ہم اس کے اسلامک کنٹریبیوشن پڑھ رہے ہیں تو اس میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ دو کنفلکٹنگ آئیڈیاز تھے وحدت الوجود اور وحدت الشہود. ٹھیک ہے کچھ اسکالرز اور مسٹکس تھے وہ وحدت الوجود پہ بلیو کرتے تھے کہ گاڈ اینڈ دا یونیورس از ون. ٹھیک ہے اور جو شیخ احمد سرہندی اور کچھ اور اسکالرز تھے وہ وحدت الشہود کے اوپر بات کرتے تھے. ٹھیک ہے کہ دو یونیورس از دا مینیفیسٹیشن آف گاڈ بٹ دے آر ناٹ ٹو آن ایکول گراؤنڈس. ٹھیک ہے تو اس نے وہ کانفلکٹ ختم کیا. اس نے ریکنسیلیشن کی بٹوین وحدت الوجود اینڈ وحدت الشہود اور کہا کہ دیز آر وربل کنٹروورسیز. These are the ambiguities and differences of language.
اور اس نے کہا کہ آپ سملی، میٹافرز اور لینگویج کی کمپلیکسٹیز کو اگر آپ ہٹا دیں تو یہ دونوں ایک ہی چیز ہے، وحدت الوجود اور وحدت الشہود. کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہ فلسافیکل ٹرمز ہے. فلسفی میں تھوڑی سی باریک بینی والی جو بات ہوتی ہے اسی پہ ڈیفرنسز کریٹ ہوتے ہیں. تو اس نے کہا کہ اگر آپ اس کو ایک پلین لینگویج کے اندر دیکھیں، سمپلی اگر آپ ان دونوں کو دیکھیں تو وہ ایک ہی چیزیں ہیں. اگر آپ لینگویج کی کمپلیکسٹیز میں جائیں، وربل کنٹروورسیز میں جائیں، تو تب یہ ڈیفرنسز کریٹ ہوں گے. تو اس نے یہ ایفرٹس کی کہ یہ دونوں چیزوں کو ایک کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، اور ڈیفرنسز کو ختم کرنے کے لیے یہ اس کی کنٹریبیوشن تھی شاہ ولی اللہ کی. اس نے 13 بکس لکھی ہیں، اور اس کا جو حجت البلاغہ ہے، یہ لینگویج بک، اس کو میگنم اوپس کہا جاتا ہے. اٹ مینس کہ اس کی جو ماسٹر پیس بک ہے وہ حجت البلاغہ ہے. اس نے اس ٹائم جو تھا سیکٹیرین ایشوز بہت زیادہ آ گئے تھے شاہ ولی اللہ کے ٹائم میں، ٹھیک ہے. سنی اور شیعہ کے جو ڈیفرنسز تھے وہ ایگریویٹ ہو رہے تھے، ٹھیک ہے، وہ زیادہ انکریز ہو رہے تھے. تو اس نے سیکٹیرینزم کے خاتمے کے لیے سوسائٹی کے اندر بہت سارا کام کیا. اس نے بکس لکھی، اس نے پروموٹ کیا مسلم یونٹی پر اور ان ڈیفرنسز کو ختم کرنے کے لیے. اس کی ایک بک ہے خلافت الخلفاء، ٹھیک ہے. یہ ساری بک جو ہے یہ شیعہ سنی کے جو ڈیفرنسز ہیں اور اس سیکٹیرینزم کو ختم کرنے کے لیے اس کی یہ جو ایفرٹ ہے، بک ہے، ٹھیک ہے، خلیفۃ الخلفاء، یہ اس نے لکھی. یہ الخیر الکثیر، یہ بھی اس کی ایک امپورٹنٹ بک ہے. اس کا مطلب ہے دا ابنڈنٹ گڈ، ٹھیک ہے. سوشل ریفارم، سوسائٹی کے ریفارمز کے لیے اس کی الخیر الکثیر، خلافت الخلفاء اور حجت البلاغہ، یہ امپورٹنٹ بکس ہیں. اس نے اس ٹائم جو میں نے آپ کو اکبر کا ایک ٹائم بتایا تھا، وہاں پر انٹر میرجز بٹوین ڈفرینٹ ریلیجنس یہ ہو رہے تھے. اکبر نے خود، میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ہندو پرنسس جو تھی اس کے ساتھ شادی کی تھی. تو شاہ ولی اللہ نے اس چیز کو ڈسکریج کیا. انٹر ریلیجن میرجز جو ہیں، ٹھیک ہے، اس نے اس کے اگینسٹ کام کیا، ٹھیک ہے، اور اس چیز کو اس نے ڈسکریج کیا اس ٹائم. اور ایک اور چیز کہ ہی ڈسکریجڈ accumulation of wealth and focused on paying zakat. ٹھیک ہے، سوشل ریفارمز میں ہیں کہ لوگوں کو ہے کہ زیادہ سے زیادہ وہ پیسے اکٹھے نہ کریں بلکہ زکوٰۃ دیں. تو اس پر بھی اس کا یہ تھا. اور جو ڈفرینٹ بدعات تھے اس ٹائم کے، ٹھیک ہے، وہ چیزیں جو قرآن اور شریعت یا حدیث میں نہیں ہیں اور لوگ فالو کر رہے تھے، اور یہ چیز جو آ رہی تھی یہ ہندو اور سکھ مذاہب سے آ رہی تھی، ٹھیک ہے. تو اس پر بھی اس کا کافی ٹائم ہے، کافی اس نے کام کیا ہے اور مسلمز کو کہ وہ اس بدعت سے بچے. یہ بلیو کرتا تھا امپورٹنس آف اجتہاد. اجتہاد کیا ہوتا ہے؟ اجتہاد مین انڈیپینڈنٹ ریزننگ. انڈیپینڈنٹ ریزننگ یا لاجیکل انٹرپریٹیشن آف لا. لاجیکل
interpretation of Islamic law. ٹھیک ہے، ایک چیز قرآن کے اندر ہے، حدیث کے اندر واضح ہے، تو وہ لا بنا ہوا ہے. کچھ ایسے چیزیں ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہے ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ چیز ہمیں وہاں پر چیز نہیں مل رہی ہے، تو ہم ان لاز کی بیس پر انڈیپینڈنٹ ریزننگ کریں گے اور اپنے لاز بنائیں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ وقت جتنا ماڈرن ہو رہا ہے تو آپ کو نئے لاز بنانے کی ضرورت ہے. تو اس کا جو بہترین یہ ہے وہ اجتہاد ہے کہ اسکالرز جو ہیں وہ بیٹھ کر انڈیپینڈنٹ ریزننگ کرتے ہیں، لاجیکل انالوجیز بناتے ہیں، ٹھیک ہے، قرآن و سنت کے ساتھ، اور جو لا کریٹ کرتے ہیں وہ اجتہاد ہے. ٹھیک ہے، تو شاہ ولی اللہ نے اجتہاد کی امپورٹنس پر بہت زیادہ کام کیا، اور اجتہاد میں بہت سارے ایسے لاز وغیرہ بنانے میں اس نے ہیلپ کی. تو یہ کچھ سوشل اور ریلیجیس کام تھے شاہ ولی اللہ کے. ایک اور اس کا پولیٹیکل کام ہے. جی بالکل، ہاں، قیاس، اجماع اور اجتہاد. اس کے اندر یہ اجماع یہ بھی کنسنسس ہے، ایگریمنٹ. اجماع مین جب ڈفرینٹ اسکالرز جو ہیں وہ بیٹھ کر کسی چیز پر ایگری ہو جاتے ہیں کہ یہ چیز اس طریقے سے ہے تو وہ ایک لا بن جاتا ہے. ایک قیاس ہوتا ہے، یہ تھنکنگ ہے، کسی بھی چیز کے اوپر آپ کیا کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ اس کا کس طریقے سے حل. اور اجتہاد، یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ اسکالرز بیٹھ کر کرتے ہیں. اچھا، میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ اس کی جو ایک پولیٹیکل امپورٹنس یہ ہے کہ جو اس کا ٹائم تھا 1703 سے 1762، اس میں جو ہندو، سکھ اور مراٹھاز تھے وہ بہت زیادہ، دو مغلز کی یہاں پر رول تھا، لیکن ہندوز، راجپوتس اور سکھ وہ بہت زیادہ پاور گین کر رہے تھے. جب اس نے دیکھا کہ مسلمز یہاں پر ویک ہیں تو قریب ہے کہ جو مراٹھاز ہیں ان کا قبضہ ہو سکتا ہے، تو اس نے افغانستان سے شاہ ابدالی کو، اس کا پورا نام کیا تھا، یہ ایک پرشین جنرل تھا، احمد شاہ ابدالی، ٹھیک ہے، اس کو انوائٹ کیا اور وہ ایک پوری فورس کے ساتھ آیا اور اس نے سکھ، مراٹھاز اور ہندوز کو شکست دی. اس نے اس کو باقاعدہ لیٹرز لکھے کہ سب کانٹیننٹ میں چونکہ مسلم رولرز ویک ہیں اور یہ خطرہ ہے کہ وہ اپنا ریلیجن بھی مسلمز کے اوپر نافذ کر دیں، تو اس بیس پر احمد شاہ ابدالی نے 1761 میں، جسے تھرڈ بیٹل آف پانی پت کہا جاتا ہے، ایک فرسٹ بیٹل تھی، وہ کب لڑی گئی تھی؟ 1526 میں، یا اس سے پہلے لڑی گئی تھی؟ کس کے درمیان لڑی گئی تھی؟ نہیں، ظہیر الدین بابر اور ابراہیم لودھی کے درمیان لڑی گئی تھی. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو سیکنڈ بیٹل آف پانی پت تھی وہ 15 کس میں تھی؟ اکبر اور ہیمو بکل، ایک ہندو تھا، کے درمیان لڑی گئی تھی. اور تیسری جو تھی بیٹل آف پانی پت وہ یہ تھی، احمد شاہ ابدالی اور مراٹھاز کے خلاف لڑی گئی تھی. یہ جو سیکنڈ تھی یہ 1558 کے اندر تھی. تو یہ تین بیٹلز آف پانی پت وہاں جو آج کا ہریانہ وہاں پر ہے،
ٹھیک ہے، اس کا پرانا نام ہے، تو وہاں پر یہ 3 بیٹلز، تو شاہ ولی اللہ کے لیٹرز اور انویٹیشن پر احمد شاہ ابدالی اپنی فورس لے کر آیا اور پانی پت پر مراٹھاز کے خلاف لڑائی کر کے ان کو شکست دی. تو یہ اس کی ایک پولیٹیکل کنٹریبیوشن بھی ہے.